شرک کے بعد بدترین گناہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ دوستو، بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں پینڈنگ چل رہی ہیں، اتنی ساری چیزیں ہیں جو باعث ڈسکشن ہیں، تو میں چاہ رہی تھی کہ آج آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں کی جائیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی رائے سے بھی مجھے آگاہ کریں کامنٹ سیکشن میں۔ چلیں تو پھر بناتے ہیں کچھ مزیدار کھانے، اور ساتھ ساتھ کرتے ہیں کچھ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں۔ اچھا، مجھے ہمیشہ سے ایسا لگتا تھا کہ ایک عورت ہی دوسری عورت کی بہت بڑی ہمدرد ہوگی، کیونکہ وہ سمجھ سکتی ہے کہ ایک عورت کتنی تکلیفوں سے گزرتی ہے، اس کی زندگی میں جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، وہ ایک عورت سے زیادہ دوسری عورت کے بارے میں کون بہتر اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور گروئنگ اپ میں نے ہمیشہ بڑے پازیٹیو رول ماڈلز دیکھے ہیں اپنی زندگی میں۔ اپنی دادی کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اپنی نانی کو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور اسی طرح باقی تمام خواتین کو اپنی فیملی میں، کہ جو ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھتی تھیں، محبت کرتی تھیں، خیال کرتی تھیں، آسانی پیدا کرتی تھیں۔ تو میرے ذہن میں ہمیشہ سے یہی کانسیپٹ رہا ہے کہ عورتیں ایک دوسری عورت سے بہت پیار کرتی ہیں، خیال کرنے والی ہوتی ہیں۔ لیکن اب افسوس کے ساتھ کہ میں جب دیکھ رہی ہوں اپنے ارد گرد، اسپیشلی جو ابھی ہم نے یہ کیس دیکھا ہے ڈسکا والا، زارا بیچاری بچی زارا کا کیس جو ہے، کہ استغفر اللہ، ایک خالہ سے زیادہ پیار کرنے والا رشتہ کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن اسی رشتے نے اس بچی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو جتنی اذیت تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ کا ایک جو وہ دل کے اندر ایک محبت رشتہ عورت کے لیے ہوتا ہے، وہ سب شیٹر کر دیا اس نیوز نے، کہ نہیں، یہ خالہ نے کیا کیا اس بچی کے ساتھ، وہ بھی کس لیے؟ مطلب وہ بچی، چلو خالت تو تھی اس کی، اس کی نیس تو تھی وہ، لیکن اس کے بیٹے کی، اس عورت کی، اس ظالم عورت کے بیٹے کی بیوی بھی تھی، اور اس کے ہونے والے بچے کی ماں بھی تھی۔ تو کتنی افسوسناک باتیں ہیں کیا ہمیں اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں، کیا ایسا ہے؟ عورتیں یہی، کیا واقعی عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے؟ یہ سب چیزیں دیکھنے کے بعد، یہ پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد، تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ واقعی اگر عورت کی اصل دشمن ایک عورت ہی ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے ہم عورت ہو کے ایک دوسرے کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتے، جبکہ مجھے لگتا ہے ہماری ہی سوسائٹی میں سب سے زیادہ ایسی، ایشین سوسائٹیز میں مجھے لگتا ہے اتنی نفرت ہے ایک دوسرے کے لیے۔ ادروائز اگر آپ دوسری سوسائٹیز میں دیکھیں تو عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت مہذب انداز میں، بہت لونگ کیئرنگ انداز میں پیش آتی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہیں، ایک دوسرے کی کو ایکنالج کرتی ہیں، ایک دوسرے کی تعریف کرتی ہیں۔ لیکن ہمارا معاشرے میں تعریف کرنا تو دور کی بات ہے، آپ سیدھی طرح سے ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، کسی کی گروتھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب ہم ایک دوسرے کو ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ایون اگر آپ جسٹ یوٹیوب کو لیں، سوشل پلیٹ فارمز کو لیں، سوشل میڈیا کو لیں، تو آپ دیکھیں کہ کیا کر رہی ہیں ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان عورتیں اتنی گر گئی ہیں کہ آپ فوراً سے کیریکٹر اسیسینیٹ کرنے لگ جاتے ہیں، فوراً سے ہمیشہ بدگمان رہتے ہیں دوسری عورت سے، بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی رشتے ناطے کے۔ اور یہ تو چلیں ایک رشتے کے بیس پہ تھا یہ ڈسکا والا کیس، لیکن ہم جو اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، جو ٹاکسک ریاکشن چینلز ہیں، نیگیٹو ریاکشن چینلز، وہ جتنی دکھا رہے ہیں مہارت سے نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بہت بڑی جو برائی کا وجہ ہے وہ یہ چینلز بھی بنے ہوئے ہیں۔ پیرنٹس ہم اتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں، اور جب اگر بچوں کو اچھے لائف پارٹنرز، اچھے اسپاؤسز مل جائیں، تو پھر ہم ان اسپاؤسز کے ساتھ وہ حشر کرتے ہیں جو زارا کے ساتھ ہوا۔ مطلب اتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی خوش تھے آپس میں، لیکن ایک ماں ایک عورت ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کی خوشی نہ دیکھ سکی، اور اس کی خوشیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور یہ ایک پہلا کیس نہیں ہے، اور یہ آخری کیس بھی نہیں ہے، پہلی بہت دفعہ ایسی چیزیں ہو چکی ہیں اور ہوتی بھی جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے سب بچوں کو۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بچوں کی شادیوں سے زیادہ ان کی تعلیم کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمیں اسپیشلی اپنی بیٹیوں کو انڈیپینڈنٹ بنانا چاہیے، ایجوکیشن دینی چاہیے، انہیں اعلیٰ تعلیم، اور انہیں فائنینشیل انڈیپینڈنس دینی چاہیے۔ یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لیک کر رہی ہیں ہماری سوسائٹیز میں۔ بچیاں ادھر جوان نہیں ہوتی کہ ہماری سب سے پہلی فکر ہوتی ہے کہ ان کی شادی ہو جائے، اور یہی تو اصل میں المیہ ہے۔ ہمیں توجہ دینی ہے
تعلیم کے اوپر ایک اچھی تعلیم یافتہ لڑکی ہوگی، وہ اپنے آپ کو بھی لے کر چل سکے گی، اپنے لیے سٹینڈ بھی لے سکے گی اور آگے اچھے پرورش دے گی، آگے آنے والی نسل کی اچھی پرورش کرے گی، اور تاکہ یہ چیزیں ہمیں اپنی سوسائٹی سے ختم کرنی ہے۔ آیا کیا وجہ ہے جو آج تک یہ چیزیں چینج ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی کہ ساسیں وہ ظلم کرنا بند ہی نہیں کر رہی؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے نا، کیوں نہیں تبدیلی آ رہی؟ جہالت بہت بڑی وجہ ہے، دین سے دوری بہت وجہ ہے دوستو۔ تو کیا ہم مل کر اس پہ کام نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے انوائرمنٹ کو، اپنی سوسائٹیز کو ایجوکیٹ نہیں کر سکتے؟ یہ ہے وہ کام جو ہمیں کرنا ہے مل کے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم ایسے کام کر رہے ہیں جو اور نفرتیں پیدا کر رہی ہیں اور عورت کو ایک دوسرے کے اگینسٹ لا کے کھڑا کر رہی ہیں۔ ابھی تک جتنا بھی میں نے انالیسس کیا ہے نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ مائیں جو اپنی میرڈ لائف سے خوش نہیں تھیں، اپنے ہسبینڈ سے خوش نہیں تھیں، یا وہ وہاں نہیں پہنچ سکیں جہاں وہ چاہتی تھیں، تو وہ اپنا سارا جو ہے نا، جو اندر کی گندگی، اندر کا غبار ہے، وہ اپنی بہوؤں پہ نکال دیتی ہیں، اور وہ اپنے بیٹوں کو نا سینٹر آف اٹینشن بنایا ہوتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹیشنز جو انہیں اپنی میرڈ لائف سے نہ مل سکیں، وہ خوشیاں، تو وہ اپنے بیٹوں کی زندگیوں کو نا تباہ کرنے کے اس میں لگ جاتی ہیں کہ اگر وہ خوش نہیں تھی تو وہ آگے نیکسٹ جنریشن کو بھی خود خوش رہنے نہیں دیں گی۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کسی نہ کسی اپنے آپ کو نا، ہر انسان کو تبدیل کرنا ہے، اپنے آپ کو بزی رکھیں، اپنے آپ کو کسی نہ کسی ہابیز میں رکھیں، تاکہ آپ کا مائنڈ کسی پازیٹیو کنسٹرکٹیو کام میں ہو، بنسبت کہ آپ یہ سوچیں کہ نیکسٹ وار پلان کریں، گھر کے اندر ہی وار، اور وہ بھی اپنی بہو کے اگینسٹ۔ تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جس پہ ہمیں بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی نسل کو دفنا رہے ہیں۔ دوستو، میں نے نا بہت سارے آرگنائزیشنز کے ساتھ والنٹیئر ورک کیا ہے، اور ڈومیسٹک وائلنس ایک ایسی چیز ہے جو ہر کمیونٹی، ہر سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے، اسپیشلی ہماری دیسی سوسائٹی میں۔ تو میں نے فرسٹ ہینڈ ون آن ون بیسس پہ دیکھا ہوا ہے کہ یہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے، اور جو عورت ان سب چیزوں سے گزرتی ہے۔ ہمیں لگتا ہوگا کہ جیسے میں یو ایس اے میں رہتی ہوں تو یہاں پر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، افسوس کے ساتھ یہاں پر بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو ہم دوسرے ممالک میں، اسپیشلی پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ ہے کہ رولز، ریگولیشنز، لاز کی وجہ سے ذرا کنٹرولڈ ہے انوائرمنٹ، لیکن افسوس یہاں پر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کی ہیں۔ لیکن ہم سب کو ایجوکیٹ اور ان کو روکنے کی بہت ضروری ہے، ہم سب کو اپنا پازیٹیو کردار ادا کرنا ضروری ہے، بے شک وہ آن لائن ہو، آف لائن ہو۔ اور آن لائن جب میں دیکھتی ہوں ریئیکشن چینلز کو کہ جو بغیر سوچے سمجھے جو نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اور یہ ذرا نہیں احساس ان کو کہ ہم اپنے الفاظ سے کس قدر نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اور وہ نفرتیں نا لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ چینلز دیکھ رہے ہیں۔ اور مجھے افسوس ان لوگوں سے، ریئیکشن چینل سے زیادہ مجھے افسوس اپنی آڈینس سے، لوگوں سے ہے جو ان چیزوں کو پسند کر رہے ہیں، جو گاسپ سننا پسند کر رہے ہیں، جو جھوٹ سننا پسند کر رہے ہیں، اور اس کو مزید آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں اور بتائیں اور بنائیں ایسی ویڈیوز۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہماری آڈینس سے، مجھے یہ جو ریئیکشن چینل سے زیادہ مجھے لگتا ہے جو گناہ کا باعث بن رہے ہیں ہماری کمیونٹیز کو خراب کرنے میں، وہ آڈینس ہے جو صرف مزہ لینا چاہتی ہے، انجوائے کرنا چاہتی ہے، جو اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہی ہے۔ کبھی آپ نے رک کے سوچا بھی ہے کہ آپ کس چیز کو پسند کر رہے ہیں، کس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ایبسولوٹلی ہوگی، آف کورس ہوگی۔ یہ باتیں آپ کے خیال دماغ میں کیوں نہیں آتی؟ ہمیں بس لگتا ہے یہ صرف شغل میلہ ہے، کیونکہ لوگوں نے نا اس کو اب نیا نام دے دیا کہ ہم تو شغل میلہ کر رہے ہیں۔ ریئلی یہ شغل میلہ ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ شغل میلہ آپ کو جب سراؤنڈ کرے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ شغل میلہ نہیں ہے، یہ آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو لوگوں کو نا چھنی کر رہے ہیں، جو لوگوں کمیونٹیز میں ہمارے انوائرمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں، ہمیں ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ہمیں چینج لانا ہے، ہمیں اپنی نیکسٹ جنریشن کو، آنے والی نسلوں کو تبدیلی دینی ہے۔ کیا ہم یہی کرتے رہیں گے؟ کیا ہم انہیں یہی سبق سکھاتے رہیں گے کہ بس یہی کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا کرنی ہیں؟ سوچیں تو ذرا، مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم آخر کوئی پازیٹیو کنسٹرکٹیو کام کیوں نہیں کر رہے؟ کبھی ہمیں یہ نہیں محسوس ہوتا کہ ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے اس دنیا میں؟ کبھی یہ چیزیں سوچی ہیں ہم نے؟ اگر ہم دین ہی کو سامنے رکھیں اور دین کے اکارڈنگلی عورت کے مقام کو سمجھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ ہم کتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں بیٹھ کر۔ اور یہ جو جب شادی ہوتی ہے ایک لڑکی کی اور اس کے سسرال والے اس کے ساتھ اگر اچھا ٹریٹ نہیں کر رہے تو سوچیں آپ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔
اور اس شادی سے بھی پہلے میں سمجھتی ہوں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو بھی دونوں اپنی اولاد کو ایک بہترین ایجوکیشن پرووائڈ کریں، دینی اور دنیاوی ایجوکیشن، جہاں پر وہ ان کو ایک دوسرے کا نا سمجھ بوجھ ہو کہ ان رشتوں کا کیا اہمیت ہے اور ان رشتوں کو کیسے گزارنا ہے، اور بیٹیوں کو اسپیشلی اتنا کانفیڈنس عطا کریں کہ ان کو دنیا میں کھڑا ہونا کی سمجھ ہو اور کیسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے اس کی سمجھ بوجھ ہو، فائنینشیل انڈیپینڈنس ہو، اپنی بیٹیوں کی لیوش شادیوں کے بجائے اب وہ پیسہ ان کو دیں ایز ان کی فائنینشیل سپورٹ کے طور پہ، کہ وہ ان کے پاس پڑا ہو، جب انہیں اس چیز کی ضرورت، پیسے کی ضرورت ہو تو وہ اس کو استعمال کر سکیں۔ تو یہ وہ والی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ڈسکا والا کیس دیکھنے سننے کے بعد کہ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں، کتنے بڑے جلاد بن سکتے ہیں اس دنیا میں، تو یہ تو ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو اب ہمیں ٹائم آ گیا ہے کہ ہم کچھ ایکشنز لیں اگینسٹ آل دیز ایولز جو کہ ہماری سوسائٹی میں بہت اوپنلی ہونے لگ گئے ہیں۔ دوستو مجھے نا شارک ٹینک جو شو ہے وہ بہت پسند ہے، وہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ، ہم نے تقریباً کووڈ میں ہر سیزن وہ دیکھا، اور اب میں شارک ٹینک پاکستان آئی کیم اکراس دیٹ، اور مجھے آئی لو اٹ کہ پاکستان میں بھی اتنی اچھی طریقے سے اس چیز کو، انٹرپرنورشپ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، انڈیپینڈنس، عورتوں کی انڈیپینڈنس، بلکہ ایپیسوڈ 2 میں اس میں ایک کسی چھوٹے علاقے کی ایک خاتون آئی تھیں، لڑکی سی ینگ گرل تھی، جو کہ اپنے ہیئر پروڈکٹس نے خود کریٹ کیے، ان کو پروموٹ کر رہی تھیں، اور ماشاءاللہ اس کو کانٹریکٹ بھی مل گیا شارک ٹینک سے، وچ از ونڈرفل۔ تو میں یہ دیکھ کر مجھے ہو رہا تھا کہ اس نے بتایا اپنی پوری جرنی بتائی، کہ اس کے سسرال والوں نے اس کا جب بیٹی پیدا ہوئی تو اسے گھر سے نکال دیا، اور وہ انڈیپینڈنٹ اپنی بیٹی کی خاطر آگے بڑھتی رہی اور اتنی کامیاب ہے ماشاءاللہ آج۔ تو یہ سب چیزیں، اس کو کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ، جس کو آپ لوگوں نے پتہ نہیں کیا غلط سمجھ معنی دے دیے ہوئے ہیں۔ تو مجھے اتنی خوشی ہوئی اس بچی کو دیکھ کر کہ اس نے جب کہا کہ میں سوشل میڈیا کی وجہ سے نا، میرا کانٹینٹ، میرا پروڈکٹ وائرل ہوا، اور میں آج یہاں جو کھڑی ہوئی ہوں اپنی بچی کا ذریعہ بنی ہوئی ہوں، تو یہ سوشل میڈیا بہت اچھے پازیٹیو کام بھی کر رہا ہے، اس کو پازیٹیو کام ہی کرنے دیں۔ جو ہم نے نیگیٹیوٹی پھیلائی ہوئی ہے لوگوں نے، اور نیگیٹیوٹی لوگوں کے بارے میں، جو لوگ اچھا کام کریں ان کو سپورٹ کرنا، ان کو پروموٹ کرنا، ان کو اپریشیٹ کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ ہاں، جو لوگ برے کام کر رہے ہیں آپ انہیں مت دیکھیں، ان کو مت پروموٹ کریں، اور ان کی چیزوں کو ہمیں اویئرنیس دینا ضروری ہے کہ برائی کیا ہے اور برائی کیوں ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارے لوگوں کو ایک ہی کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ہاں کیا برائی ہے اور کیا برائی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہے دوستوں۔ وہ مائیں، وہ ساسیں جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنی بہوؤں کی زندگیاں عذاب بنائی ہوئی ہیں، تو میری ان سب سے گزارش ہے کہ پلیز کوئی ہابی اڈیپٹ کریں، کچھ پازیٹیوٹی کریں، کچھ اچھے کام کریں اپنی زندگی میں۔ آپ نے اپنی زندگی گزار لی ہے، اب جو بچیاں، جو آپ کی بہویں ہیں، ان کو بھی جینے دیں، ان کو اچھے کام کرنے دیں، اور ان کی زندگی میں راحت کا باعث بنیں، تاکہ وہ ہاتھ اٹھا کے نا آپ کے لیے دعا مانگیں، آپ کی زندگی کی دعا مانگیں۔ ایسی ساسیں، ایسی مائیں نہیں بنیں کہ جہاں ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعائیں کی جائیں کہ کب اللہ تعالیٰ آپ کو واپس اپنے پاس بلا لیں۔ تو اچھے لوگ بننا سیکھیں، اور بہت آسان ہے، اچھائی کرنا بہت آسان سے فطرتی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں نا ایک اچھا انسان بنا کے ہمیں بھیجا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم نے اتنی شیطانیت اپنے اندر اتار لی ہے کہ ہمیں شیطان بننے میں بھی آج کل دیر نہیں لگا رہے لوگ۔ اور میرا ان ریاکشن چینل سے بھی یہی گزارش ہے کہ ریاکشنز اگر دینا ہے تو ضرور دیں، لیکن ریاکشنز کو نا ایک کوئی شیطانی کام میں تبدیل نہیں کریں۔ لوگوں کی زندگی میں نا اتنا گند مت کھولیں کہ وہ ایونچولی کارما، what goes around comes around، وہ آپ کے پاس مڑ کہیں نہ کہیں سے واپس آپ کے آئے گا ضرور۔ اس بات پہ ہم سب کا یقین ہونا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی ذات سے نا لوگوں کو فائدہ ہی پہنچائیں، آسانی پیدا کریں، اور خوشی کا باعث بنیں آپ لوگوں کی زندگی میں۔ یہ میسج ان تمام میری پیاری سسٹرز کے لیے ہے کہ پلیز اسٹارٹ ویلیوئنگ یور سیلف، اپنے آپ کو امپورٹنس دینا سیکھیں، کسی کی ایکسیپٹنس کا انتظار مت کریں، ٹھیک ہے؟ خود اپنے آپ کو جب آپ امپورٹنس دیں گے، اپنے آپ کو ویلیو کریں گے، تو سامنے والا انسان بھی آٹومیٹکلی آپ کو ویلیو کرے گا۔ تو اپنے آپ کو خود امپورٹنس دیں، اپنے آپ کو خود، جب آپ ایک کانفیڈنٹ وومن ہوں گی نا، تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ کو گرانے کی کوشش کرے، اور اگر گرانے کی کوشش بھی کرے تو ایسی لوگوں کو بالکل توجہ مت دیں، آگے بڑھیں۔ اور اگر آپ ایک تعلیم یافتہ، ایک انڈیپینڈنٹ عورت ہوں گی تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو گرا سکے۔ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھیں،
سچ کے لیے سچ کی آواز بنیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو دوستو بس آج کی یہی وہ باتیں تھیں جو میں آپ سب کے ساتھ کرنا چاہ رہی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کھانے بھی میں نے کافی بنائے، اور یہ پسٹیشیو کیک تو بہت ہی زبردست ہے۔ میں اس کی ریسیپی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تاکہ آپ لوگ بھی اسے بنائیں اور خوب انجوائے کریں۔ آج کل میرے گھر میں اس کو پتہ نہیں ہم نے پچھلے 1 مہینے میں اتنی دفعہ بنا چکے ہیں کہ مجھے لگتا ہے یہ میرے ویٹ گین کا وجہ بن گئی ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ اللہ حافظ۔